الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیزان محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وقت ہر ایک آدمی پر آنا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اللہ نے کائنات میں جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کو ایک دن موت ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ آسمانوں کو موت ہے، زمین کو موت ہے، چاند کو موت ہے، سورج کو موت ہے، انسانوں کو موت ہے، جنوں کو موت ہے، حیوانات کو موت ہے، نباتات کو موت ہے۔ کائنات میں جو چیز اللہ نے پیدا کی ایک دن وہ فنا ہو جانی ہے، وہ ختم ہو جانی ہے۔ اصل انسان کامیاب کون ہے؟ آج ہر آدمی کی جو دوڑ ہے وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے کہ میں کسی طرح کامیاب ہو جاؤں۔ مرد ہے تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، عورت ہے تو وہ کہتی ہے میں کامیاب ہو جاؤں، بوڑھا ہے تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، نوجوان ہے تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن کامیابی کا ہر آدمی نے اپنا راستہ خود چنا ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں راستہ بتا کے گئے، اس راستے سے ایک قدم بھی جو ہٹے گا وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جتنی مرضی بڑی وہ نیکی کر لے، جتنی مرضی بڑی وہ نیکی کر لے، وہ آدمی کامیاب نہیں ہے، کیونکہ محبت رسول جو ہے وہ قانون رسول میں ہے۔ اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون رسول میں نہیں ہے تو آدمی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 20 مسجدیں بھی بنا دینا، ڈبل بلڈنگ، تو آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو محبت قانون رسول بتا کے گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا قانون متعین کر دیا کہ اس قانون میں رہ کر تم مجھ سے محبت کرو۔ یہ میں نے الفاظ تھوڑے سے مشکل بولے، آسان الفاظ میں کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا تقاضا ہے، جیسے ہمارا نعرہ ہے، ہم کہتے ہیں حرمت رسول پر کیا ہے؟ بولے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں نماز پڑھو۔ ہم نے کہا نماز نہیں پڑھنی، جان قربان ہے۔ تو کیسی جان قربان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ میرے جیسا چہرہ بنا لو۔ ہم کہتے ہیں حرمت رسول پر جان قربان ہے، میرا رسول میرا نبی چہرہ تیرے جیسا نہیں بنائیں گے۔ میرا نبی عورتوں کو مخاطبوں کو کہتا ہے کہ میری امتی عورتوں تم پردہ کر لو۔ وہ کہتی ہیں کہ صدقے یا رسول اللہ پر پردہ نہیں کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ جان قربان ہے پر جھوٹ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا سود چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ جان قربان ہے پر سود نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اپنی بیٹیوں کا حق ادا کرو، اپنی بچیوں کا حق ادا کرو، اپنے بھائیوں کا حق ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ ہم کہتے ہیں حرمت رسول پر جان قربان ہے، یا رسول اللہ تیری بات نہیں مانیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک باپ نے ساری زندگی اپنے بچے کو پالا، ہٹا کٹا کر دیا، نوجوان ہو گیا، ایک دن باپ بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، تو بابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے پیٹ میں درد ہے، ایک گھٹی پانی دا دے چا۔ وہ اندھا ابا زندہ باد پر پانی نہیں دینا، ابا زندہ باد اور پانی نہیں دینا۔ اماں کہہ رہی بیٹا مجھے انجیکشن ہی لگوا دے، ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اچھی بلی تیری تنخواہ ہے، اب پیسہ تیرے پاس ہے، اماں زندہ باد پر اماں کو دوائی نہیں لے کے دینی۔ تو یہ کیسی محبت، اس کو کون کہے گا یہ محبت ہے؟ تو میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، آپ نے تیسرا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آج خلاف معمول ہم نے آپ کے اندر ایک چیز دیکھی، آپ آمین آمین فرما رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟
اب یہ آمین آمین کیوں کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلا قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جس آدمی کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، اس پر میری لعنت، اس پر ساری مخلوق کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت اور ساری مخلوق کی لعنت۔ جب آخری ممبر پر چڑھے، آخری سیڑھی پر چڑھے، بات کو مختصر کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے کہا کہ جو آدمی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور وہ جنت میں نہ جائے، اس پر بھی میری بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت اور ساری مخلوق کی لعنت۔ اب یہ حدیث ہم نے عام روٹین میں بہت دفعہ سنی ہوئی ہے، جو میں آپ کو یہاں نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 10 مسجدیں بنا کے آ جاؤ، اتنے حج کر کے آ جاؤ، اتنی نمازیں لے کے آ جاؤ۔ آخر کا کیا فرمایا؟ اپنے ماں باپ کو پاؤ، دونوں ماں باپ میں سے کسی ایک کو پاؤ تو جنت میں نہ جاؤ تو تم پر لعنت ہے، اللہ تمہاری عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام ہمیں حقوق العباد کا سبق دے رہے ہیں، حقوق العباد کا سبق دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے گھروں میں حقوق العباد کیوں زندہ نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی صرف صورت کو بنانے پہ لگ گئی، سیرت ہماری زندگی میں نہیں ہے، صرف صورت بنانے پہ کہ میں اچھا لگوں، میری گاڑی اچھی لگے، میرے مکان اچھے لگے، میں خوبصورت لگوں، میری اولاد پڑھی لکھی نظر آئے، یہ ظاہری سیرت ہے۔ لیکن جو یہ ظاہری صورت ہے، لیکن جو حقیقتاً میں سیرت ہے، اس سیرت سے ہم لوگ آری ہیں۔ اصل زندگی میں ایک سنت زندہ کرنے پر، ایک سنت پر اللہ نے اتنا نور رکھا ہے، اتنا نور رکھا ہے کہ میرے بھائیوں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ علیہ السلام کے دور کا ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی اللہ کے راستے میں چلے گئے، ان کو سفر پیش آ گیا، وہ سفر پہ گئے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ نے میری اجازت کے بغیر اپنے گھر بھی نہیں جانا، پڑوسی کے گھر تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ان کو سفر پہ دیر ہو گئی، ان صحابیہ کے والد بیمار ہو گئے، طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو باپ نے پیغام بھیجا، بیٹا میری طبیعت خراب ہے، آپ مجھے ملنے آ جاؤ۔ بیٹی تربیت یافتہ تھی، وہ آگے کہنے لگی بابا آپ نے تو کہا تھا خامد کی اجازت کے بغیر نہیں آنا، ہمارے نبی نے منع فرمایا، رب کے بعد اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، آج میں اس کی تابعداری میں ہوں، وہ گھر پہ نہیں ہے، اس نے منع کیا۔ پھر ایک بھائی نے پیغام بھیجا، پھر دوسرے بھائی نے پیغام بھیجا، پھر تیسرے بھائی نے پیغام بھیجا، سارے بھائیوں نے پیغام بھیجا پر بہن نہ آئی۔ پھر ماں نے پیغام بھیجا، وہ بیٹی پھر واپس نہ گئی۔ پھر آخر میں باپ نے کہا بیٹا میرے آخری چند سانس ہیں، کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، آگے میری بات سن لو۔ بیٹی نے پھر انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری طرف سے ایک گواہی دے دیں، ہماری طرف سے ایک ضمانت دے دیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ہماری بہن بیمار ہے، ہماری بہن جو ہے گھر آتی نہیں ہے، بابا ہمارے بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان کو بھیج دیں، آپ ان کو حکم کر دیں، قربان جاؤں۔ میرے نبی نے کیا بات کی؟ اپنے دل میری طرف متوجہ رکھنا اور اس بات کو دل پہ لکھ لینا اور آئندہ کے لیے اپنی نسلوں کی اس حدیث کے مطابق تربیت کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا اور میرے امتیوں سنو، جس عورت کو، جس ماں بہن بیٹی کو اس کا خامند گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دے، محمد بھی اس کو اجازت نہیں دے سکتے۔ تو آج ہمارا کیا طریقہ ہے؟ شادی بعد میں ہوتی ہے، موبائل پہلے دے دیتے ہیں، بیٹا کوئی بھی تکلیف ہو بھائی کو فون کرنا، ہاں تیرے بھائی ابھی زندہ ہیں، تیرا دادا ابھی زندہ ہے، ہاں تیرا باپ ابھی زندہ ہے۔ شروع سے یہ تربیت کر کے بھیجتے ہیں۔ اب ان صحابیہ کے والد فوت ہو گئے، اس بچی نے کہا، صحابیہ نے کہا میرے بابا کی میت میرے دروازے کے پاس سے گزار دینا، میں بابا کی میت دیکھنے گھر بھی نہیں آؤں گی۔ ان کی میت کو اٹھایا، غسل دینے کے بعد ان کے دروازے کے پاس لے کے گئے۔ اس بیٹی نے اپنے باپ کے چہرے پر آنسو بہاتے ہوئے ہاتھ پھیر دیا اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اپنے باپ کو رخصت کر دیا اور گھر بیٹھ کے جا کے رونے لگ گئی۔ اور پھر تھوڑے دن کے بعد خواب میں زیارت ہوتی ہے، بابا خواب میں آتا ہے، ابا خواب میں آتا ہے اور بیٹی دھڑ دھڑ کر کے سینے سے رکھ کے
کے ابا کو روتی ہے, ابا تو مجھے معاف کر دینا, ابا تو مجھے معاف کر دینا, میں تیری وصیت سننے نہ آئی, میں تیرا دیدار کرنے نہ آئی. اس نے کہا بیٹی معافی تجھے نہیں, معافی مجھے مانگنی چاہیے, میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. بیٹی نے کہا بابا شکریہ کس بات کا ادا کرنے آئے ہیں؟ کہا بیٹی تو نے نبی کی ایک سنت کو زندہ کیا, تیری اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر کے جنت میں اعلیٰ درجوں تک پہنچا دیا. یہ بیٹی کی تربیت کی بات تھی. ایک بیٹی کی سنت نے بیٹی نے ایک نبی کی سنت کو زندہ کیا. میرے نبی کی ایک سنت میں اتنا نور تھا کہ اللہ نے اس کے باپ کو معاف کر دیا. تو میرے بھائیو آج نبی کی سنتوں کا کیا حال ہے؟ آج میرے نبی کی سنت طلاق یافتہ ہے, نوجوان کی زندگی سے طلاق یافتہ ہے, بوڑھے کی زندگی سے طلاق یافتہ ہے. نوجوان نے میرے نبی کی سنت کو طلاق دے دی, بازاری زندگی میں میرے نبی کی سنت طلاق یافتہ ہے, کھیتوں میں میرے نبی کی سنت طلاق یافتہ ہے. نوجوان میرے نبی کی سنت کو طلاق دے چکا ہے, عورت میرے نبی کی سنت کو طلاق دے چکی ہے. گھر گھر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تار تار کیا جا رہا ہے. صرف ہم نام کے محبت لے میں, صرف نام کی محبت کرنے والے ہیں. جب میرے نبی کا نام آئے تو ایک دم سے جھوم جاؤ, اور جب میرے نبی کا کام آ جائے تو ہم سارے ایک دم سے گھوم جاؤ. پھر نبی کی بات کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ تو ہماری زندگی ابو لہب کے مشابہ ہیں. قربان جاؤں, جب میرے نبی پیدا ہوئے تو سب سے پہلے خوشی کس نے منائی؟ چچا ابو لہب نے. کیسے منائی؟ اس نے جلدی سے لونڈی کو آزاد کر دیا, اور جلدی سے گھر میں خیرات کرنے کی شروع کر دی کہ آج میرا بھتیجا پیدا ہوا, آج محمد پیدا ہوا. جب میرے نبی نے کلمے کی دعوت دی تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا بھی یہ ابو لہب تھا. جب کام کی بات آتی تو ہم سارے دشمن بن جاتے ہیں, ہم سارے منہ پھیر لیتے ہیں. میرے بھائیوں, اپنے صبح کو نبی کی صبح بنائیں, اپنی شام کو نبی کی شام بنائیں, اپنی رات کو نبی کی رات بنائیں, اپنی زندگیوں کو نبی کی زندگی بنائیں, اپنی جوانیوں کو نبی کی جوانی بنائیں. میرے بھائیوں, اگر نبی کی زندگی ہماری زندگی میں نہیں آئے گی تو ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم جتنا مرضی زور لگا لیں, ہم جتنا مرضی زور لگاتے رہیں, اصل چیز جو ہے اللہ نے دنیا میں نے جنازے میں بھی عرض کیا تھا, ہر جنازے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو عبادات ہیں, یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک کتاب پڑھاتے ہیں مدرسوں میں ہدایہ, وہ لکھنے والے نے 80 جلدوں میں لکھی. کسی نے کہا اس کو کون پڑھے گا؟ پھر 11 سال لگا کے انہوں نے 4 جلدوں میں کی. 4 جلدوں میں 3 جلدیں جو ہیں وہ صرف اور صرف معاملات ہیں, 1 جلد میں عبادات ہیں. یعنی ہمارا 90% حصہ زندگی کا معاملات ہیں اور 1 حصہ عبادات کا ہے. حج ہم اس پر پڑھتے جو صاحب استعداد ہے. روزے سال کے بعد آتے ہیں, وہ بھی مریض آدمی کو معاف ہے, مسافر کو معاف ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر بچی کچی ایک نماز رہ جاتی ہے. زکوٰۃ بھی صاحب استعداد پر ہے, حج بھی صاحب استعداد کے اوپر ہے. اس کے بعد میرے معاملات ہیں میرے بہن بھائیوں کے ساتھ. ایک آدمی ہے حج پہ حج کیے جا رہا ہے, نمازیں پہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے, مسجد ایک نہیں مدرسے پہ مدرسے بنایا جا رہا ہے. ایک مدرسہ نہیں 3 مدرسے بنا دیے, 3 بلڈنگیں بنا دی, بچوں سے بھر دیا, بچیوں سے بھر دیا, مسجد کو نمازیوں سے بھر دیا. یاد رکھنا میرے بھائیوں, اگر اس آدمی نے, اس حاجی نے اپنی بہن کا 1 مرلہ زمین دینی ہے تو یہ 20 ایکڑ کے بنائے ہوئے مدرسے, کروڑوں روپے کا خرچ کیا ہوا مدرسوں پہ, یہ اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. جب تک تو اپنی اس بہن کو, جب تک اپنی اس بیٹی کو 1 مرلہ وہ زمین نہیں دے دیتا. ایک حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے, گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تلاوت کرتے کرتے دماغ میں آیا میری زندگی حج میں نے کر لیا, الحمدللہ تبلیغ میں میرا وقت لگ چکا ہے, اب پتہ نہیں زندگی میری کب لڑک جائے, کب ختم ہو جاؤں. اپنے بچوں کو جمع کیا, بچوں کو جمع کر کے کہنے لگے بیٹو بات سنو, میری جو زمین ہے میری جائیداد ہے, اس کو اپنے نام لگوا لو, اس کو اپنے کھاتے کروا لو. انہوں نے کہا ابا ضرورت کیا ہے, کوئی بات نہیں اللہ آپ کو زندگی دے, اگر آپ مر بھی گئے تو ہم انشاءاللہ صلح صفائی سے بانٹ لیں گے. انہوں نے کہا بیٹا یہ بات نہیں ہے, بات اصل یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ تمہاری جائیداد میں حصہ کہیں تمہاری بہنیں نہ لے جائیں. مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہاری بہنیں کہیں تمہارا حصہ نہ لے جائیں, تم میں سے کچھ نہ کچھ وہ لے نہ جائیں. ایک چھوٹا بیٹا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا, تھوڑا سمجھدار تھا, وہ کہنے لگا ابا اگر وہ بہن لے بھی جائے تو کیا ہو گیا, تو حاجی ہے نا, وہ تیری زمین نہیں, وہ تیرے حکم پہ نہیں لے کے جائے گی. میری بہن کو جو زمین آئے گی 4 مرلے 1 مرلہ, وہ تیرا آرڈر نہیں, وہ میرے اللہ کا آرڈر ہے.
وہ قرآن میں ہے. ہم اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے سر کے اوپر قرآن رکھتے ہیں تاکہ میری بیٹی اس کی پاسداری کرے. قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں لیکن جو قرآن میں لکھا ہوا وہ بیٹی کو نہیں دیتے, وہ بیٹی کے حوالے ہم نہیں کرتے. تو بیٹا کہنے لگا ابا مجھے یہ بتا کہ تو نے میری بہن کو ایک ایسی جگہ پر رشتہ کیا جس لڑکے کو ہم جانتے بھی نہیں تھے, وہ تو ہمارے رشتہ دار بھی نہیں تھے. میری بہن کو اٹھا کے ایک غیر محرم لڑکے کے حوالے کر کے نکاح کی شکل میں تو اس کو دے دیتا ہے, وہ تیرے لیے قبول ہے, لیکن ایک مرلہ زمین میری بہن کے حصے میں جو آتا ہے وہ حاجی صاحب آپ دینے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اب ابا مجھے یہ بتا تیرے نزدیک زمین زیادہ قیمتی تھی یا میری بہن کی عزت زیادہ قیمتی تھی؟ میری بہن کی عزت نوجوان کے حوالے کر دی, ایک مرلہ دیتے ہوئے شرم آتی ہے باجی؟ آج میرا سارا معاشرہ بہنوں کے حق میں, بیٹیوں کے حق میں, بھائیوں کے حق میں, رشتہ داروں کے حق میں میرے بھائیو ان احادیث کو کچلا ہوا ہے. ہم سننے کو بھی تیار نہیں ہیں, یہ ایسی احادیث ہم سننے کو بھی تیار نہیں, نبی کے فرمان سننے کو بھی تیار نہیں ہے. سال کے بعد آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, فصل کے اوپر آدمی پہ عشر واجب ہوتا ہے. ابھی جیسے گندم ہے, ہمارا رواج ہے صرف 20 کلو گندم امام صاحب کے حوالے کر دو, کوئی گھر والا 10 کلو دے دیتا. یاد رکھنا میرے بھائیو, مولوی صاحب کو امام صاحب کو عشر نہیں لگتا, امام صاحب کو عشر نہیں لگتا, مسجد کے امام کو قاری کو عشر نہیں لگتا, زکوٰۃ نہیں لگتی. یہ بات اپنے کانوں میں بھر لیں. ہم سال کے بعد اپنے 10 کلو دانے نکال کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیں, 20 کلو حوالے کر دیں, سارا سال مولوی صاحب عزت سے پڑھاتا ہے اور سال کے بعد 10 کلو اس کو عشر دے کے جان چھڑوا لیتے ہو. یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. ہر فصل پر زمین میں جو فصل بھی اگتی ہے, چاہے وہ گندم ہے, چاہے وہ چنا ہے, چاہے وہ مکئی ہے, چاہے وہ گنا ہے, چاہے تمہاری بھینسوں کا وہ چارہ ہے, ہر فصل کے اوپر ہر 20 من کے بعد 1 من اللہ کا ہے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے بعد ہولانِ ہول سال گزر جائے, جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی کسی کی مقدار کو پیسے پہنچ جائے, مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 500 روپے نقدی بھی موجود ہے, اس پر زکوٰۃ واجب ہے. کتنے گھر ہیں جن کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 500 نقدی بھی موجود ہے, کیا وہ زکوٰۃ دے دیں؟ 1 تولہ سونا بیچیں تو 52 تولے چاندی آرام سے خریدی جا سکتی ہے, لیکن گھر کے گھر بھرے پڑے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے حکم سے کھلے دل کے ساتھ, تنگ دل سے نہیں, کھلے دل کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں میں 1 نہیں 10 گنا اس کو دنیا میں دوں گا اور آخرت میں اس کو بے حساب کر دوں گا. تو میرے بھائیو زکوٰۃ کی برکت یہ ہے, لوگ زنا سے بچ جائیں گے, لوگ چوری سے بچ جائیں گے, لوگ ڈکیتی سے بچ جائیں گے, لوگوں کے اندر جو بدعملی پیدا ہوئی ہے اللہ ان کو ختم کر دے گا. تو میرے بھائیو یہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں, لیکن آج ہم سننے کو تیار نہیں, اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں. ہم رسموں کو ختم کر دیں. جب زندگی میں ایک رسم آتی ہے اللہ ایک سنت کو اٹھا دیتے ہیں, پھر وہ رسم بدعت بن جاتی ہے, وہ بدعت اس کو بدعت کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور ہم اس کو دین سمجھ کے اس کو کرتے جاتے ہیں, نیکی سمجھ کے کرتے جاتے ہیں. تو میرے بھائیو نبی علیہ السلام کی محبت حب رسول بھی قانون رسول میں ہے, اور جب حب رسول قانون رسول میں نہیں کریں گے اس وقت تک ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میرے بھائیو جس بہن صدقے, جس ہماری بیٹی کے صدقے ہم لوگ آئے بیٹھے ہیں, تو ہم لوگ نیت کر لیں کہ آج کے بعد, کیونکہ ہم اس کے سالے ثواب کے لیے آئے بیٹھے نا, تو آپ نیکی کریں گے تو سارا ثواب اس ہماری بہن کو پہنچے گا. آپ نیت کر لیں کہ آج کے بعد جس نے بہن کا حق نہیں دیا, بیٹی کا حق نہیں دیا, وہ دے بھی نہیں سکتا, نیت کر لے کہ میں دوں گا انشاءاللہ. نیت تو کر لے, آگے اسباب اللہ نے پیدا کرنے ہیں. اگر میں نے زکوٰۃ نہیں دی, جس طرح نماز کی قضا ہے تو زکوٰۃ کی بھی قضا ہے, آج تک میں نے زکوٰۃ نہیں دی, آئندہ اپنے مال کا جو ہے سارا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ کو نکالوں گا. آج نیت کر لیں. اور زندگی میں جتنے بھی گناہ ہیں, آنکھ کا گناہ ہے, کان کا گناہ ہے, زبان کا گناہ ہے, اللہ میں آج اپنی اس بہن جو دنیا سے جا چکی ہے اس کے صدقے میں ان سارے گناہوں سے جو ہے میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ یہ میں گناہ نہیں کروں گا. تو اس کے لیے سارے بھائی توبہ کرتے ہیں نا جی, اور سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا جی, انشاءاللہ ان گناہوں سے توبہ کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.